معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، سب سے پہلے ماہ رمضان، ماہ سیام کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، مغفرتیں آپ کو، مجھ کو، سننے والوں کو، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس ماہ سیام، ماہ رمضان کی جیسی قدر کرنا ہے ویسا قدر کرنے کا، اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، یقیناً ماہ رمضان یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مغفرتوں کا مژدہ سنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ہر روز افطار کے وقت امت محمدیہ کے لا تعداد گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یقیناً یہ امت محمدیہ کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو چند مختصر اور اہم چیزیں آپ کے گوشے گزار کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ ماہ سیام، ماہ رمضان اور روزے کے حوالے سے آپ اپنے خطیب صاحب حضرت مولانا سید عبدالواحد صاحب سے سنتے ہیں، اور ممکن ہے جمعہ وغیرہ کے بیان میں سنے بھی ہوگے، لیکن کچھ اہم چیزیں آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حاضرین اکرام، صام یصوم صوما کے معنی آتے ہیں رکنا، رکنا، رکے رہنا، کسی سے باز رہنا، کیونکہ یہ تو اس کے لغوی معنی ہوئے۔ شریعت میں صوم اس کو کہا جاتا ہے جس سے بندہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور رشتے ازدواجی سے، ان تینوں چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ عربی میں روزے کے معنی رکنے کے ہیں، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے جب آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کے بچے کے بارے میں پوچھا تو رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق آپ نے فرمایا انی صمت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے۔ اب یہاں پر روکے رکھا، سمتو کے معنی یہاں پر روزہ رکھا یہ نہیں ہے جیسا ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے رکے رہے، رشتے ازدواج سے رکے رہے، بلکہ یہاں پر سمتو کے معنی میں رکی ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ کس بات سے؟ ان اکلم اليوم انسیا، میں کسی بھی انسان سے بات کرنے کا روزہ رکھی ہوں، میں کسی بھی انسان سے بات کرنے سے رکے رہنے کا روزہ رکھی ہوں۔ ہمارا اور آپ کا کھانے پینے کا روزہ ہے، لیکن پچھلی شریعتوں میں بات نہ کرنے کا بھی روزہ تھا۔ مریم علیہ السلام نے بات نہ کرنے کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ تو الغرض حاضرین اکرام، روزے کے معنی ہے رکنا، کسی چیز سے باز رہنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا، دور کرنا، یہ روزے کے معنی ہے۔ اب اس کے اور بھی معنی یوں بھی بیان کیے جا سکتے ہیں
کیوں؟ اس لیے کہ بندہ عام حالات میں بالمقابل روزے کے دیگر احوال میں جو بندہ روزہ ہے اور وہ بندہ جو روزہ نہیں ہے اس کے درمیان اگر کمپیئر کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو آپ ذرا غور کر لیجئے یہ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کی زندگی پر ہمارے نوجوان آٹو چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، جب بھی فرصت ملتی ہے یا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں ہیڈ فون رہتا ہے، ہیڈ فون ہوتا ہے یا آٹو میں گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارا عام ماحول ہے، ہمارے نوجوان گانے یا الغرض یہ وہ بلا بدتر چیزیں سنتے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج آپ ماہ رمضان میں کسی آٹو والے نوجوان کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے آٹو میں گانے لگایا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ یہ روزہ ہے جہاں پر یہ کھانے پینے سے رکے رہتا ہے، اسی طرح ہر برائی سے بھی روکتا ہے بندے کو، یہ ہر برائی سے بھی بندے کو روکتا ہے۔ عام دنوں میں انسان کچھ اونچ نیچ کر لے گا، کچھ غلط سلط کر لے گا، لیکن روزے کی حالت میں گناہ کرنے سے انسان کتراتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ اس لیے اس کو روزہ کہا گیا، اس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، صوم۔ تو حاضرین اکرام، اب میں اصل بنیادی باتوں کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تو روزے کے معنی ہوئے، روزے کی فضیلتیں وغیرہ آپ نے مولانا سے وقتاً فوقتاً سنی ہوگی۔ میں چند چیزیں جو امپورٹنٹ ہے آپ کی فکر کو چینج کر سکتی ہیں، آپ کی تھنکنگ میں کچھ تبدیلی لا سکتی ہیں، آپ کا جو تصور ہے روزے کے تعلق سے اس میں تھوڑا آپ فرق محسوس کریں گے۔ ہم اب تک روزہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، یقیناً یہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن روزے کا انتہائی بلند و بالا مقام ہے، انتہائی بلند و بالا مقام ہے۔ آپ جب اس کے مقام کا اندازہ کریں گے تو آپ غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے اسے جب وہ روزہ کھولتا ہے، یعنی دن بھر کھانے پینے سے رکا رہا، پیاس ہوتی رہی، ہونٹ سوکھتے رہے، زبان خشک ہو گئی، بھوک اور پیاس کی شدت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو روکے رکھا، لیکن جب وقت ہو گیا تو اللہ کے حکم سے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، اپنا روزہ کھول لیا۔ ایک اس وقت ہوتی ہے خوشی جب روزہ کھولتا ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت میسر ہوگی جب وہ رب ذوالجلال سے ملاقات کرے گا، اس وقت دوسری خوشی ہوگی۔ ابھی یہ دنیاوی خوشی تو آپ کو میسر ہو گئی، ہر روز افطار کے وقت ہو رہی ہے، لیکن دوسری خوشی کل بروز قیامت جب رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا، جب رب ذوالجلال سے ملاقات ہوگی، اس وقت روزے کی خوشی کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ ذرا اس کو تھوڑا امیجن کریے یا تصور کریے اور دوسری طرف اس کو جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریے۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کاروبار بھی اللہ کی نعمت ہے، جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، بیوی بچے بھی اللہ کی نعمت ہے، گھر بار بھی اللہ کی نعمت ہے۔ الغرض آپ ایسی نعمتیں گنتے جائیں، آپ گن نہیں سکیں گے، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے
یہ ساری نعمتیں معمولی ہے، ہیچ ہے، کمتر ہے. کس کے مقابل میں؟ ایمان کے مقابل میں. ایمان ایسی نعمتیں ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دیجئے اور ایمان کی نعمت ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، ساری نعمتیں ان ویلیویبل ہو جائے گی، ان کی کوئی ویلو نہیں رہے گی، یہ کم اہمیت والے ہو جائیں گے، معمولی ہو جائیں گے، ہیچ ہو جائیں گے. اور ایمان کی اہمیت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا اور اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے. اگر ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. جو غیر مسلمین ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. خالدین فیہا ابدا فرمایا اللہ تعالیٰ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن جو مسلمان ہیں، جن کے پاس ایمان ذرہ برابر ہے، مثقال ذرۃ، ایک حبے کے برابر، دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہو تو رب ذوالجلال اگر گنہگار ہوگا تو اس کو جہنم میں ڈالے گا، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو جہنم میں ڈالے. لیکن رب ذوالجلال ایک وقت آئے گا اپنی رحمت سے یا انبیاء کی بخشش سے، ایمان کی وجہ سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. جب جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اس وقت جہنم کے سارے کفار مشرکین یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے کاش اگر ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جاتا. آپ کو ایمان کا اندازہ ہوا؟ یہ ہے ایمان، یہ ایمان ہے. تو ساری دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ایمان ہے. دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ، بیکار، معمولی، کمتر ایمان کی نعمت کے مقابلے میں. اب یہ اپنی جگہ. پھر اس کے بعد آپ کو جنت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ ایمان کی وجہ سے، عمل سے نہیں. یاد رکھ لیجئے، جنت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ ایمان کی وجہ سے. صحابہ اکرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لن يدخل الجنت احد بعملہ، حضور نے فرمایا ہرگز ہرگز کوئی بھی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ تو ساری رات رات عبادت کرتے ہیں، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے پیروں میں، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ولا انا، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے کر جنت میں داخل فرما دے گا. رب ذوالجلال میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ رب ذوالجلال اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے کر جنت میں داخل فرما دے گا. تو حاضرین اکرام، جنت جو ملتی ہے وہ ایمان سے ملتی ہے، عمل سے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کرنا چھوڑ دو. عمل سے آپ کے بلڈنگیں بڑھے گی، آپ کے درجے بڑھے گے. عمل سے، ایمان سے جنت مل جائے گی، آپ کے جنت میں درجے بلند عمل سے ہوں گے. تو عمل کو بھی ترک نہیں کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے. تو الغرض آپ کو جنت ملے گی ایمان سے. جب ایمان سے جنت مل گئی، جنت میں چلے گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کی ایک معمولی سی نعمت دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. جنت کی ایک چھوٹی معمولی سے معمولی نعمت. ایک حدیث پاک سن لیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ حدیث مبارک مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. کل بروز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کافر دنیا میں دنیا کی
نعمتوں میں، عیش و عشرت میں زندگی گزارا ہوگا، دنیا کی ہر سہولت اسے میسر تھی، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، پینے میں، گھر میں، بار میں، کاروبار میں، تجارت میں، رہن سہن میں، ہر چیز کی فراوانی تھی، دنیا میں کبھی وہ تکلیف نہیں دیکھا، بس آرام، عیش، عشرت میں ساری زندگی گزار دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں جب اس کو آخرت کا مزہ چکھانے کے لیے جہنم کے پاس لے جایا جائے گا، جہنم کے پاس، جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، اسے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، اس کو جہنم کی بھاپ بتا کر ہٹا لیا جائے گا۔ اس کو جہنم کی بھاپ، جو اس کی گرمی، تپش، اس کے قریب لے جا کر اس کی بھاپ بتا کر، اس کی تپش بتا کر لا لیا جائے گا۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عیش و عشرت میں گزارا تو یہ اس کا اب مزہ چکھ۔ وہ کہے گا میں دنیا میں کوئی عیش و عشرت سے گزارا ہی نہیں، میں دنیا میں کوئی آرام، چین، سکون دیکھا ہی نہیں۔ یعنی جہنم کی ایک جھونکے میں دنیا کی ساری عیش و عشرت وہ بھول جائے گا، دنیا کا سارا عیش و عشرت بھول جائے گا۔ یعنی دنیا کی ساری زندگی کا اس کا عیش، عشرت، اچھی زندگی ساری جہنم کے ایک جھونکے کے مقابل میں اس دنیا کی ساری زندگی اس کو بھول جائے گا، معمولی دکھے گی، کم تر دکھے گی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا مومن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ مومن دنیا میں مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں ساری جھیلتا رہا، مصیبتیں اٹھاتا رہا، تکلیفیں اٹھاتا رہا، پریشانیاں اٹھاتے رہا، ظلم و ستم سہتے رہا، کیونکہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، ساری چیزیں برداشت کرتا رہا۔ اس کے بعد کل بروز قیامت حضور فرماتے ہیں اس بندے مومن کو لے جا کر اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، جنت کی میٹھی بھینی بھینی، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور جنت کی خوشبو اس کو ایک مرتبہ سونگا کر ہٹا لیا جائے گا۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا اے بندے دنیا میں کچھ تو نے کوئی تکلیف دیکھا ہے؟ وہ کہے گا اے باریلا میں دنیا میں کوئی تکلیف دیکھا ہی نہیں ہے۔ جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوؤں میں اتنا وہ مگن ہو جائے گا کہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا، دنیا کی ساری تکلیفیں، زندگی بھر جو ظلم ستم سہتا رہا، مصیبتیں اٹھاتا رہا، پریشانیاں اٹھاتا رہا، ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ تو یہ جنت کی معمولی سی نعمت کا آپ اندازہ کریے، معمولی، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے آپ، خالی جنت کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں لیے، جس میں زندگی کی ساری پریشانیاں بھلا دی گئی۔ اب اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ذرا روزے کی طرف آئیے، میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتلا کر روزے کی اہمیت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، روزے کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ جنت کی معمولی سی ایک نعمت کی وجہ سے آپ دنیا کی ساری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں بھول جا رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی نعمتیں سرفراز فرمائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں کبھی ایسی نعمتیں وہ نہ سوچا ہوگا، نہ کبھی اس کے دل و دماغ میں ایسی نعمتوں کے بارے میں آیا ہوگا۔ ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی انسان کے دل میں ایسی نعمتوں کے بارے میں کبھی فکر، کبھی سوچ آئی نہیں ہوگی۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے۔ اب اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھیے، ایک معمولی سی نعمت، دنیا کے سارے مصیبتیں، پریشانیاں بھلا دی گئی، ایک راحت دکھی، صرف جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو سونگی آپ۔ اب اس کے بعد پھر جنت کی نعمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جنت کی نعمتیں تو ایک سے ایک، ایک سے اعلیٰ ایک۔ آپ صرف دل میں سوچ لیجئے، جو بھی پھل کھانا ہے، حضور فرماتے ہیں آپ صرف تصور کریے، صرف سوچ لیجئے 70,000 غلام غلمان، 70,000 خادمین آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ لیجئے، 70,000 خادمین رہیں گے ایک ایک کے لیے جنت میں۔
آپ جنت کی نعمتوں کا اندازہ کریے۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں لوگوں جنت کی نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن جنت میں ساری نعمتیں ایک طرف، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن اس جنت کی ساری نعمتیں رب ذوالجلال کے دیدار کے سامنے ساری نعمتیں ہیچ معمولی کم تر ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، رب ذوالجلال کے دیدار کی نعمت ایک طرف۔ اور دیدار کس کو ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جنت کی نعمتوں میں مشغول مصروف، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، لیکن کچھ بندے ہیں کہ وہ افسردہ غمگین بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ ان سے رب ذوالجلال ملائکہ کو بھیجے گا، پوچھے گا کیا ماجرا ہے؟ کیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کیا جنت تمہیں نہیں ملی؟ کیا تمہیں جنت کی نعمتیں میسر نہیں آئی؟ ساری جنت کی نعمتیں ہیں، کھاؤ پیو لطف اندوز ہو جاؤ۔ تو وہ کہیں گے ہم تو اس کے لیے عبادت نہیں کیے تھے، یہ جنت کے لیے، یہ جنت کی نعمتوں کے لیے عبادت نہیں کیے تھے۔ تو پھر پوچھا جائے گا پھر کس کے لیے کیے تھے؟ تو وہ بندے کہیں گے کہ ہمیں یہ بتلایا گیا تھا، ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کیے، ہم جنت کی نعمتوں کے لیے عبادت نہیں کیے، بلکہ ہم عبادت کیے تو اللہ کی رضا کے لیے کیے اور اللہ کے دیدار کے لیے کیے۔ ہمیں جنت کی نعمتیں تو دکھ رہی ہے، لیکن رب ذوالجلال کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا ہے ہمیں، ہم اس لیے افسردہ ہیں، ہم اس لیے مغبون ہیں، ہم اس لیے غمگین ہیں کہ ہم جس نعمت کے لیے ساری زندگی عبادت کرتے رہے کہ رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہو جائے، وہی ہمیں نصیب نہیں ہو رہا، تو اس لیے ہم غمگین ہیں۔ پھر رب ذوالجلال ملائکہ کو حکم دے گا، پردے ہٹاتے جائیں گے، 70,000 پردے جو حجابات ہوگے رب ذوالجلال کے دیدار کے سامنے، وہ حجابات ہٹا دیے جائیں گے، پھر مومنین کو رب ذوالجلال کے دیدار سے سرفراز کرایا جائے گا۔ تو حاضرین اکرام، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ کھولتے وقت، ایک خوشی اس وقت جب جنت مل جائے نہیں، جنت کی نعمتیں مل جائیں نہیں، ایک خوشی اس وقت ملے گی جب رب ذوالجلال سے ملاقات ہوگی، جب رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا، اس وقت دوسری خوشی نصیب ہوگی۔ پھر اس کو یوں بھی سمجھ جائیے، ہر ایک عمل کی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے 1 سے لے کر 10 تک، 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن قربان جائیے روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہو جاؤں گا، میں ہی اس کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ یہاں پر بات قابل غور ہے، ہر ایک نیک کام پر اجر و ثواب دے رہا ہے رب ذوالجلال۔ کوئی بھی کام کرو آپ کو اتنے نے کیا، یہ کام کرو اتنے نے کیا، یہ کام کرو اتنے نے کیا، یہ اجر و ثواب، یہ اجر و ثواب۔ لیکن روزے کے بارے میں فرما رہا ہے کہ الصوم لی، اے باریلا کیا نماز تیرے لیے نہیں پڑھے ہم؟ اے باریلا کیا زکوٰۃ ہم کسی اور کے لیے دیے؟ تیرے لیے تو دیے، تیرا ہی حکم تھا، نماز تیرے لیے پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ تیرے لیے دے رہے ہیں، حج تیرے لیے کر رہے ہیں، خیرات و صدقات تیرے لیے کر رہے ہیں۔ اے بالیلا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ ساری عبادتیں تو تیرے لیے ہیں، لیکن یہ روزے کو کیوں خصوصیت حاصل ہے؟ اے بالیلا تو یہ کیوں نہیں فرماتا الصلاۃ لی کہ نماز میرے لیے ہے، زکوٰۃ میرے لیے ہے، حج میرے لیے ہے، یہ صرف روزے کے لیے کیوں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہو جاؤں گا؟ تو حاضرین اکرام، یہاں پر ایک بات، باریک بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ شارحین اکرام نے اور بالخصوص محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ لوگوں یاد رکھو
ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو رب ذوالجلال نماز نہیں پڑھتا، رب ذوالجلال خیرات و صدقات نہیں کرتا، رب ذوالجلال زکوٰۃ نہیں دیتا، رب ذوالجلال حج نہیں کرتا۔ بندو یاد رکھو روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں بندہ روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑ کر بندہ رب ذوالجلال کے صفات کو اپنا لیتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال فرما رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اے بندے روزہ رکھ کے تو میرے صفات اپنا لیا ہے، اس لیے میں تیری جزا ہو جاؤں گا۔ یقیناً ساری عبادتیں تو میرے لیے ہیں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، حج میرے لیے میں حج نہیں کرتا، خیرات و صدقات میرے لیے ہیں لیکن میں خیرات و صدقات نہیں کرتا۔ لیکن روزہ ایک صفت ایسی ہے بندہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے۔ اے بندے میں بھی کھانے پینے سے بیوی سے بچوں سے پاک ہوں، اور جب تو یہ صفات اپنا لیتا ہے تو اے بندے آ تجھے اب اجر و ثواب نہیں بلکہ میں ہی تیرا اجر و ثواب ہو جاتا ہوں۔ تو حاضرین اکرام یہ روزہ تھا، روزے کی کچھ اہم چیزیں آپ کے گوشے گزار کیا۔ اب آخر میں ذرا سائنٹیفک اعتبار سے کچھ سنا کے بات میں ختم کرتا ہوں۔ یقیناً یاد رکھیں یہ سائنٹیفک اعتبار سے یا طبی اعتبار سے جو بھی چیزیں کہی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ 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 چاہے آج کا بیان ہو یا آئندہ، چاہے ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ، یا آپ کے خطیب صاحب قبلہ، یا کسی بھی مولانا سے آپ اسلام کے کسی بھی حکم کے بارے میں یہ سنیں کہ اس کا سائنس کے طور پر یہ فائدہ ہے، طبی طور پر یہ فائدہ ہے، میڈیکلی طور پر یہ فائدہ ہے، روزے کا، نماز کا، فلاں فلاں کا، جو بھی عبادتیں ہیں آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ بینیفٹ ہے۔ یہ کبھی اگر آپ کے سامنے یہ چیز بیان کی جائے تو ہمیشہ یہ یاد رکھ لیجئے کبھی بھی وہ کام سائنٹیفک فائدے کے لیے نہیں کرنا ہے، آپ کو طبی فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ عمل نہیں کرنا ہے، وہ عمل محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے، تب ہی آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، ورنہ آپ کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، یاد رکھ لیجیے۔ تو یہ چیزیں اس لیے کہی جا رہی ہے، بڑے حضرات تو سنجیدہ ہے، وہ پڑھے ہیں لکھے ہیں، بڑوں بزرگوں کی صحبتیں انہیں ملی ہیں، ہمارے نوجوان ہیں یہ صحبتیں انہیں میسر نہیں ہیں، یہ بڑوں کی صحبت میں نہیں بڑھتے، یہ علماء کی صحبت میں نہیں بڑھتے۔ آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فون کا زمانہ ہے، ان کا زیادہ تر وقت فونوں میں سوشل میڈیا پر گزرتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بعض دفعے ان کی سمجھ میں آنے کے لیے سائنٹیفک چیزیں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ وہ اسلام کی حقانیت کو صحیح طور پر سمجھیں اور اسلام کے احکامات کی طرف وہ مائل ہو جائے اور اسلام کو حرز جان بنا لیں، اسلام سے اٹوٹ ان کا رشتہ قائم ہو جائے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں دین اسلام چھوڑ کر اغیار کے دین کو اپناتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کی حقانیت سے وہ واقف نہیں ہیں۔ ہم تو قرآن و حدیث تو بیان کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن آج سائنسداں بھی اسلام کے بہت سارے احکامات کے بارے میں ریسرچ اور تحقیق کر رہے ہیں اور اسلام کے احکامات کی حقانیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز روزہ ہے، ایک چیز روزہ ہے۔ اس کے بارے میں مختصر میں آپ کے گوشے گزار کر کے، یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں روزے کے بارے میں، لیکن ایک چیز جو خاص طور پر سوشل میڈیا وغیرہ پر بھی آپ نے سنا ہوگا، میں اس کو آج ذکر کر کے اور کچھ محدث ذکر نے ذکر کیا، اس کو بات کر کے ذکر کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ 2016 کل نوبل پرائز ایک جاپانی سائنٹسٹ سائنسداں
बायोलॉजिस्ट यूशी नूरी, मेडिसिन पर इन्हें नोबल इनाम दिया गया, यानी वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम, प्राइज, नोबल प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा प्राइज, वो इन्हें दिया गया। किस बात पर? उन्होंने एक तहकीक की, एक रिसर्च किया, एक तजुर्बा किया। उस वक्त जब उनसे पूछा गया कि ये नोबल प्राइज, दुनिया का जो सबसे बड़ा इनाम है, ये क्यों दिया जा रहा है आपको, उन्होंने कहा कि ये मुझे इनाम इसलिए दिया जा रहा है कि मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। जब उनसे पूछा गया कि कैंसर का इलाज, तो उन्होंने कहा हाँ, कैंसर का इलाज नहीं बल्कि कैंसर से बचने की मुमकिना दवा मैंने तलाश कर लिया है। जब उनसे पूछा गया कि ऐस कैंसर ला इलाज मर्ज, जिसका कोई इलाज नहीं, मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, आप इतनी बड़ी तहकीक पेश की है, उन्होंने कहा तभी तो नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, तभी तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज दिया जा रहा है। तो फिर कहा तो वो क्या है? उन्होंने कहा कि हां, कैंसर से बचने का मुमकिन हद तक इलाज ये है कि अगर कोई फाका रहता है, अगर कोई भूखा रहता है, तो ये आदमी कैंसर से बच सकता है। फिर पूछा गया कि साल में कितने दिन भूखा रहना, कितने दिन फाका रहना? उन्होंने कहा कि 20 से 25 दिन फाका रहना। फिर पूछा कितने घंटे? कहा दिन में 9 से 10 घंटे भूखा रहना। ये उनकी जुबान में भूखा रहना, फाका रहना ये है, लेकिन कुर्बान जाइए मुसलमानों, ये आपकी जुबान में इसी को रोजा कहा जा रहा है। 2016 में यह तहकीक हुई जिस पर यह इनाम दिया गया कि उन्होंने कैंसर का मुमकिना इलाज तलाश कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि साल में 20 से 25 दिन रोजा रखा जाए, फाका रखा जाए, 9 से 10 घंटे भूखा रहा जाए, तो मुमकिना हद तक कैंसर से बचा जा सकता है। अब उसके बाद उन्होंने अपनी तहकीक वगैरह पेश की कि इसमें होता क्या है। उसमें उन्होंने ये बयान किया कि जब आदमी भूखा रहता है, उसके जिस्म के अंदर जो ग़िज़ाइयत रहती है, जब कोई चीज़ खाता नहीं है, पीता नहीं है, तो जिस्म में जो भी ग़िज़ा है वो डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद जब फिर उसको भूख लगती है और जिस्म में कोई ग़िज़ाइयत मादा नहीं है, तो फिर आपका जिस्म, आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म में जो जहरीले मादे रहते हैं, जो जहरीले सेल्स रहते हैं, आपकी बॉडी, आपका जिस्म उसको खाना शुरू कर देता है। ये जहरीले मादे, ये जहरीले सेल्स आगे चलकर ये कैंसर बनने वाले होते हैं। लेकिन जब बंदा रोजा रखता है, तो रोजा रखने में जब उसको शिद्दत की भूख लगती है और आप उसको कुछ खाना पानी नहीं डालते, तो ये भूख की शिद्दत की वजह से आपका जिस्म उस जहरीले मादों को खाने लग जाता है, जिसकी वजह से आदमी कैंसर से बच जाता है। तो हाज़रीन इकराम, साइंसदान आज तहकीक करके ये बतला रहे हैं कि 9 से 10 घंटे भूखा रहने से कैंसर से बचा जा सकता है, और साल में 20 से 25 दिन। तो कुर्बान जाइए आप अपने दीन पर, कुर्बान जाइए आप अपने मज़हब पर, कुर्बान जाइए आप अपने रसूल पर, कुर्बान जाइए हम अपने रब्बुल जलाल पर कि उसने हम पर कितना रहम फरमाया कि हमें कैंसर से बचने के लिए भी रब्बुल जलाल ने हम पर रोजे फर्ज कर दिए। साल में 1 महीना रोजे फर्ज किया ताकि मेरे बंदे मुहलिक अमराज से, मुहलिक बीमारियों से बच जा सके। ये रब्बुल जलाल का रहम है, ये उसका करम है। याद रखिए 1400 साल पहले कोई साइंस वगैरह नहीं थी। हमारे और आपके आका व मौला ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है मुसलमानों, साल में 1 महीना रोज़ा रखो, और 1400 साल से मुसलमान रोज़ा रखते आ रहे हैं। रोज़ा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म समझ कर रखें। रोज़ा इस मेडिकल फ़ायदे के लिए नहीं,
یہ میڈیکل کا فائدہ آپ کو یوں ہی مل جائے گا اگر رب کا حکم آپ مان لیں گے، رسول کا حکم مان لیں گے تو آپ کو یہ میڈیکل کے فائدے یوں ہی مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ صرف میڈیکل کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے تو رب ذوالجلال کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ اسی طریقے سے محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے یوں شکاگو یونیورسٹی کا بھی ایک رزلٹ، ایک ریسرچ، ایک تحقیق کو پیش کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے اور باطنی قوت بڑھتی ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے فائدے ہیں، جس میں سے ایک مسٹر کارسن، پروفیسر مسٹر کارسن، ان کی تحقیق یہ بتلا رہی ہے روزے کے اوپر۔ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، فاقہ کیا، بھوکے رہے مسلسل، بہت تجربہ کیا، انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کیا۔ اس کے بعد ان کا تجربہ یہ کہتا ہے، ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی قوت و طاقت، آپ کی جوانی کو اگر آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو بھوکا رہے، فاقہ رہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر کسی کی قوت و طاقت چلے جائے، اگر کسی کی جوانی چلے جائے، اس کو لوٹانا چاہتے ہیں تو بھوکا رہنا شروع کر دیں، اس کی جوانی لوٹ کر آئی جائے گی، اس کی قوت و طاقت پھر واپس آ جائے گی۔ تو لوگوں آج سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں، کہ بھوکا رہو، فاقہ رہو، جس کی وجہ سے یہ چیز، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کی جوانی کی بقا یا جوانی کا لوٹنا روزے میں مضمر ہے، روزے میں چھپا ہوا ہے۔ اس کو ایک حدیث یوں سمجھیے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نوجوانوں نکاح کرو، تم میں جو استطاعت رکھتا ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ 1400 سال پہلے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو تم میں نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، چاہے فائنانشلی طور پر ہو یا فزیکلی طور پر ہو، جو روزے کی استطاعت رکھتا ہے، کیپیسٹی رکھتا ہے، نکاح کی کیپیسٹی رکھتا ہے، وہ نکاح کرے۔ لیکن جس کے اندر فائنانشلی طور پر یا فزیکلی طور پر نکاح نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، تو وہ روزہ رکھے، وہ آگے چل کر نکاح کے قابل ہو جائے گا۔ اور مسٹر پروفیسر کارسن کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے جوانی لوٹ کر آتی ہے اور جوانی باقی رہتی ہے۔ تو یہ مسٹر کارسن اب اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے رسول 1400 سال پہلے نوجوانوں کو یہ حکم دے دیا، اے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تو نکاح کرو، اگر استطاعت نہیں ہے، فزیکلی طور پر بھی نہیں ہے، تو تم روزہ رکھو، روزے کی برکت سے رب ذوالجلال تمہیں پھر قوت لوٹا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں دین متین کا صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی حقانیت کو سمجھنے اور روزے کی افادیت کو سمجھنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔